آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا كما بدأ وطوبى للغرباء۔ محترم سامعین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسلام شروع ہوا غربت کے ساتھ، اجنبیت کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ لوگ اسلام کو جاننے والے سمجھنے والے بہت کم لوگ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظاہر ہے بہت معدود چند افراد تھے جو اسلام سے واقف تھے، اسلام پر عمل پیرا تھے۔ جب شروع ہوا دنیا اسلام کے بارے میں نہیں جانتی تھی، بالکل غربت کے عالم میں شروع ہوا، اور ایک زمانہ آئے گا آگے کہ اسلام پھر غریب ہو جائے گا، پھر اجنبی بن جائے گا۔ مسلمان تعداد میں ہوں گے، اربوں خربوں کی تعداد ہوگی، لیکن اسلام مفقود ہو جائے گا۔ مسلمانوں کے نشست و برخاست سے، مسلمانوں کے تعامل سے، مسلمانوں کے گھروں سے اسلام کا دیا بجھ جائے گا، اور کفر اور شرک کے دیے جل جائیں گے۔ مسلمانوں گھروں میں اسلام پر عمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ دوسرے روز سارے شاعر کو، دوسرے مذاہب کے رسوم اور رواج کو اپنا لیا جائے گا۔ اسلام غریب بن جائے، اجنبی بن جائے۔ آج ہم لوگوں کے جو حالات ہیں، جو مسلم معاشرے کی حقیقت ہے، اور جو مسلم نوجوانوں اور مسلم عورتوں اور بچوں تعامل ہے، ان کے جو اعمال اور حرکات ہیں، ان سب سے سمجھ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی جو آپ نے اس حدیث میں فرمائی ہے، آپ نے پیشین گوئی کی تھی آنے والے زمانے میں اسلام پھر جس طرح شروع ہوا تھا اسی طرح یہ اجنبی ہو جائے۔ اجنبی ہے، مسلم معاشروں میں اسلام کہیں نظر نہیں آتا ہے، مسلم گھروں میں اسلام کا دیا نہیں جلتا ہے، مسلم محلوں میں اسلام کے نشانات نظر نہیں آتے ہیں۔ اسلام نہ ہمارے عمل میں ہے، اسلام حتیٰ کہ نہ ہمارے عقیدے میں ہے۔ جو عقیدہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا، جتنی ٹھوس توحید ہونی چاہیے تھی، جو ہماری وحدانیت کے ساتھ ہم اس دنیا میں آئے تھے، اس وحدانیت کے اندر بھی بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے۔ ہمارا عقیدہ متزلزل، ایک کپ چائے کے اوپر ہمارا ایمان بکتا ہے، ایک کھلی پان کے اوپر ہم ادھر سے ادھر بھاگتے ہیں۔ ہم صبح میں بیٹھتے ہیں، کچھ بیان دے دیتے ہیں، اور شام میں ہمارا بیان کچھ ہو جاتا ہے۔ اس دروازے پر جا کے کچھ بولتے ہیں، اور اس دروازے پر جا کے کچھ بولتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیشین گوئی اور فرمائی کہ آنے والے زمانے میں یصبح المرء مسلما ویمسی کافرا ویمسی کافرا ویصبح مسلما۔ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمان صبح میں مسلمان ہوں گے، شام میں کافر ہو جائیں گے، اور شام میں مسلمان ہوں گے تو صبح میں کافر ہو جائیں گے۔ ابھی وہاں جائیے اس کی طرف بول دیجئے، وہاں جائیے اس کی طرف بول دیجئے، وہاں غلط کو صحیح قرار دے کر کے آئیے، اور یہاں صحیح کو غلط قرار دے دیتے ہیں۔ یہ عجب مسلمان ہیں، کچھ کھلا دیا پلا دیا ایمان بدل جاتا ہے۔ اسلام مسلمان صبح میں مسلمان ہوتا ہے تو شام میں کافر ہو جاتا ہے، اور شام میں مسلمان ہوتا ہے تو صبح میں کافر ہو جاتا ہے۔ یہ پیشین گوئیاں ہیں۔ اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ آپ بتائیے، آپ اس معاشرے میں، اسی معاشرے میں ہم بھی رہتے ہیں،
हमारे 24 घंटा वक्त गुजारते हैं, एक दिन का 24 घंटा होता है। 24 घंटा में मुसलमान कितनी इस्लाम को फॉलो करते हैं, इस्लामी अहकाम व आदाब और इस्लामी अखलाक और फसाइल पर अमल करते हैं, और कितना मुशरिकाना अमाल अंजाम देते हैं जो हिंदुस्तान में अंजाम दिए जाते हैं, उन अमाल को कितना अंजाम दिया जाता है। इस्लाम गरीब है, इस्लाम अजनबी बन चुका है, न हमारे अकीदे से झलकता है, न हमारे अमल और किरदार से इस्लाम आया बया होता है, न हमारे घरों में, न हमारे खेतों में, न हमारी दुकानों में, न हमारे मकानों में। दुकान भी इस्लाम की तालीमात से एक सर खाली है। इस्लाम ने तिजारत के जो उसूल बताए, जो ज़वाबित बताए, जो ईमानदारी और जो इखलास और हुस्न नीयत बताया, सबको ख़त्म करके मुसलमानों ने वही तौर तरीक, धोखाधड़ी, बेईमानी और ये 420 इख्तियार कर लिया है, कहीं नज़र नहीं आता है। हाँ, आज तो हालात सुनिए, अल्लामा इकबाल ने शिकवा किया था, ये मुसलमानों में इस्लाम कदर कहीं नज़र नहीं, ये यहूदियत नज़र आती है, नसरानियत नज़र आती है, वज़ में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनून, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। ये अल्लामा इकबाल ने आज से 150 साल पहले, 100 साल पहले कहा था, जब वो अपने ज़माने का जायज़ा ले रहे थे, अपने मुआशरा को देख करके। हम तो बहुत दूर चले आए हैं और हम इस्लाम से भी बहुत दूर चले गए हैं, उनके ज़माने से तो दूर हुए और हम इस्लाम से भी रफ्ता रफ्ता दूर होते चले जा रहे हैं। एक इस्लाम की रस्सी हमारे हाथों से छूटती हुई चली जा रही है। हम हर कदम पर इस्लाम की मुखालफत करते हैं, अपने पैरों से इस्लामी अहकाम चलते हैं और रद्द करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, इस्लाम का इस्तेज़ा करते हैं, इस्लाम के साथ खिलवाड़ करते हैं। इस्लाम होते, मुसलमान होते हुए, इस्लाम का दावा करते हुए हम कुरान की मुखालफत करते हैं, अहादीस पाक की मुखालफत करते हैं, जो कुछ सुनते हैं तकरीरों में, जो पढ़ते हैं, दादा उस पर कोई अमल नहीं करते हैं। हम अपना मनमानी करते हैं या फिर हिंदुस्तानी अमल करते हैं जो हिंदुस्तान में अंजाम दिया जाता है, या हिंदुस्तानी अमाल है या फिर मनमानी, है ना, जो भी मन चाहता है, नफ्स चाहता है, वो अंजाम। इस्लाम गरीब हो गया, इस्लाम और जो नबी हो चुका है वही खोजिए। ये वो शादी ब्याह में आप बताइए तो भला इतना बड़ा जिंदगी का फैसला होता है और मुसलमान शादी करता है। नेक घर में भी शादी होती है और दीनदार घरानों में भी शादियाँ होती है, और जो दीनदार घराने नहीं है, ऐसे ही जाहिल घराने हैं, दीन से दूर है नवाक़िब में, वहाँ भी शादियाँ होती हैं। लेकिन आप बताइए किस आलिम के घर में, किस हाजी के घर में, किस काजी के घर में, किस जो है कि मुत्तकी और परहेजगार के घर में एक दीनदार जो दीनी शादी, दीनी निकाह। आप हुब्बे रसूल का दावा करने वाले, मोहब्बत रसूल का शर्म नहीं आती है, हया नहीं है, ज़मीन धंसना चाहिए और उसमें अला मुसलमानों को तो मर जाए। अल्लाह ताला का पता नहीं किस बुनियाद पर हम लोगों को इस दुनिया में बरकरार रखा, ऊपर वाले करम है, वरना दिन रात जो है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की मुखालफत करते हैं, अल्लाह के बयान करदा हुदूद की पामाली करते हैं, और फिर चाहते हैं कि दुनिया में इज्जत मिले, मर्तबा मिले, मकाम मिले, और जो है हमारा नाम हो, हमारी पहचान, ना अमल है, न किरदार है, और न जो है कि नहीं आप वफादार हैं, न दीन के वफादार है, न किसी चीज़ के, न अखलाक है, न मरवत है। आखिर किस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला, कोई वजह होती है, कोई कौम आगे बढ़ती है तो एक वजह होती है, कोई कौम नीचे जाती है तो उसके भी असबाब होते हैं, वजूहात होते हैं। ऐसे ही कोई नहीं बढ़ जाता है, कोई घराना बहुत तरक्की करता है और कोई मुल्क बहुत ज़्यादा तरक्की कर जाता है तो ऐसे ही नहीं करता है, उसके असबाब होते हैं तरक्की करने के। आपसे आप नहीं होता, और न आपसे आप बिल्डिंग खड़ी हो जाती है, न इमारतें तामीर हो जाती है, न हवेलियाँ बन जाती हैं, न कोई गांव संवर जाता है जब तक उस गांव में लोग अंध नहीं होंगे, पढ़े लिखे नहीं होंगे, तालीम याफ्ता नहीं होंगे, मुहज़्ज़ब नहीं होंगे। गांव कैसे तरक्की कर सकता है, वो मुल्क कैसे तरक्की कर सकता है जिसके लोग पढ़े लिखे नहीं हों। आज के ज़माने में ये तरक्की के भी कुछ असबाब होते हैं, तनज़्ज़ुली के भी असबाब होते हैं। हम तरक्की पे हैं कि तनज़्ज़ुली पे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, उसके असबाब पर गौर नहीं करते हैं। न हम
دین ہی کو حاصل کر پاتے ہیں، نہ دنیا ہی حاصل ہو پاتا ہے۔ لوگ دین چھوڑتے ہیں دنیا حاصل کرنے کے لیے، دین سوچتے ہیں کہ ہمارے ترقی کے راہ میں حارج ہے نا، اس لیے دین چھوڑ دیتے ہیں اور دنیا کو اختیار کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے پاس نہ دنیا کی دولت ہے اور نہ دنیا کی ثروت ہے، دونوں ہاتھ خالی ہے، نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، یعنی کچھ حاصل نہیں ہے۔ نہیں دنیا حاصل کر سکی ہے کون؟ نہ دین سے غدار ہے۔ اب بتائیے ایک شادی میں آپ جتنے رسوم اور رواج آپ انجام دیتے ہیں کہ بیاہ میں، مثلاً ایک مثال کے طور پر ایک شادی میں کتنا حد تک وہ دیندار شادی ہوتی ہے، کون کون سے آپ کے رسوم اسلامی آئینہ دار ہوتے ہیں، اسلام کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس کو اس کی تائید کیا ہے، شروع سے لے کر کے آگے تک۔ آپ شادی جب رشتہ طے کرتے ہیں اس میں بھی 420 مسلمانوں میں 50 لوگ گھر دیکھیں گے، 10 وہ لڑکی جا کے دیکھیں گے تب بیاہ کریں۔ اوپروں کے یہاں کپڑا لے لیے، اس کے بھی یہاں لے لیے، اس کے یہاں کھا لیے ہتھوڑ کے، اگوائی کا کھانا تو اس نے بنا ہے نا، بہترین کھانا ہوتا ہے، وہاں بھی دیکھیے سب کے یہاں سے کپڑا ٹھگے، معلوم یہ ہوا کہ اپنے ٹھگا گئے ہے نا بری طرح۔ یہ جو ہے اتنے رسوم اور رواج شادیوں میں ہے، ایک چھیکا میں یا جو نکاح سے پہلے جو ہوتا ہے، یعنی کہ لڑکی والے لڑکے والے جمع ہوتے ہیں اور جو ہے کہ نہیں آدان پردان تحائف کا ہوتا ہے، اس میں لاکھوں روپے صرف کر دیے جاتے ہیں اس طرح کے کاروبار میں۔ میرے بھائیوں یہ ہر گھر میں یہی مسئلہ ہے، اگر کسی کے پاس پیسہ ہو گیا تو پانی کی طرح بہا دیتا ہے پیسہ ناجائز کام میں، اور جائز کام میں کہیے تو اس کو اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ہمارے اوقات ہے 10,000 روپے دے گا چندہ ہے نا، اور یہ لکھا بات بولے گا تو بجھائے گا کہ یہ جو امبانی ہے یا اڈانی ہے نا، ایسا ڈھناس مارے گا کوئی اپنے کھلیان میں دروازہ پر کہ بجھائے گا کہ اس گاؤں میں اتنا چوکٹ تو ہے ہی نہیں ہے، اور جب چندہ مانگیے تو اس کو صحیح اپنی اوقات سمجھ میں آتی ہے، کہیں گے اتنا ہمارا اوقات نہیں ہے نا، ہم نہیں دے سکتے۔ اسی وقت اس کو صحیح حقیقت اپنی سمجھ میں آتی ہے نا، تو اپنے اڈانی ہے امبانی ہے۔ یہ بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اسلام کے دشمن یہ باہر کے لوگ تو ہی، خارجی دشمن تو ہی ہے، مسلمانوں سے بڑا اسلام کا تو دشمن ہی نہیں پیدا ہو۔ آپ تو مسلمان بن کر کے اسلام کو ٹھگ رہے ہیں، اسلام کو رسوا کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں مسلمان اور عمل کرتے ہیں کافرانہ مشرکانہ اعمال انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ کیا ہے، آپ کا عمل، آپ کا دن رات 24 گھنٹہ کا ایک دن جائزہ لے لیجیے، پورے 24 گھنٹے کا حساب کتاب کر لیجیے کہ آپ اسلام کے احکام کو کتنا فالو کیا، کتنا مانے، تابع داری کیا، اور کتنا اسلام سے باہر چلے گئے، آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور یہی حال ہر جگہ ہے، ہر سماج میں، ہر معاشرہ میں۔ ایک بیاہ تک جو ہے کہ نہیں، ہر قوم، ایک ہندو قوم کے بیچ میں ہم لوگ رہتے ہیں، ہندو قوم ایک بھی مسلمان کا کوئی نہیں لیتی اپنی شادی میں، ایک بھی ہمارے رسم و رواج کے ہندو نہیں اختیار کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے، بے غیرت مسلمانوں نے، یہ جعلی مسلمان جو اپنے آپ کو سب سے بڑا مسلمان سمجھتا ہے نا، یہ چور اور یہ گدھا باز مسلمان، یہ سارا ہندوؤں کے رسم و رواج کو اپناتا ہے، اور ہم اور ہندو ایک بھی رسم و رواج کو مسلمان کا نہیں اختیار کرتے۔ ہم غالب قوم رہے اس ملک، ہم نے 800 سال حکومت کیا اس ملک کے اوپر، اور ہم متاثر ہو گئے اس سے، ہم مؤثر نہیں بن سکے، سب کچھ لے لیا ان کا، عقیدہ بھی لے لیا، یہ سارے عقائد، یہ بریلیت کے آپ دیکھتے ہیں، قبر پرستی اور یہ پیر پرستی، یہ کہاں سے بت پرستی کا ایک بھائی ہے بھتیجا ہے نا، اسی کے وطن سے جنم لیا ہوا ہے، اس کو چھوڑے تھے اس کو اپنائیں، ہے تو پرستی ہے، غیر اللہ کی پرستی سے، غیر اللہ کی عبادت ہے پرستی سے، سب وہی کر رہے ہیں، سب کچھ وہی ہے۔ کتنا بڑا طبقہ امت کا جو بت پرستی کرتی ہے، قبر پرستی، مزار پرستی، شخصیت پرستی، امام پرستی، یہ سب پرستیاں ہیں، حق پرستی نہیں ہے، دین پرستی نہیں ہے، لیکن پرستیاں وہ امام کی پرستی سے ہے، پیروں کی پرستی سے، ایسے اماموں کی اور ایسے جو ہے کہ نہیں مزاروں کی یا قبروں کی پرستی سے، سب کی پرستی سے، خدا پرستی نہیں ہے، دین پرستی نہیں، باقی سب کچھ اسلام ایک دم یہ غریب ہو چکا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں اسلام نظر نہیں آتا ہے، عورتیں لڑکیاں بھاگ رہی ہیں،
इतना बड़ा मसला है मिल्लत के सामने। ये कौन के ठेकेदार लोग, ये जो पैसे वाले लोग अल्लाह ने दे दिया है, ये शादियाँ नहीं करते अपने बेटों की। 30-30 साल हो जाती है उम्र, 35 साल उम्र हो जा रही है, शादियाँ नहीं करेंगे। 30-30 साल की लड़कियाँ माशरा में, समाज में 25 साल। अरे भाई, सब लड़की उतनी दीनदार नहीं होती है, वो अपने आप को सोचेगी और कंट्रोल करके रखेगी, आपकी इज्जत और आबरू का ख्याल। हर आदमी उस तरह का नहीं होता है, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है। हमारी औलाद में, हमारी 5 बेटियों में सब एक खसरत की नहीं होती, एक आदत की नहीं होती। बाप का काम है जायजा ले भाई, कौन इंसान किस फितरत का है। बाद लड़के 18 साल में बदमाशियाँ इतनी करने लगते हैं, आप हर 15 साल के बच्चे इतनी शरारत करते हैं, और कोई अल्लाह जिसको तौफीक 25-30 साल की उम्र हो जाती है ना, उसके बारे में एक शिकायत नहीं आती। होता है, लेकिन गार्जियन का ख्याल करना चाहिए। शादियों में सबसे बड़ा हारिज ये रस्म और रिवाज है दहेज का, और वो लोग उसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं। जो लड़कियाँ मुर्तद हो जा रही हैं और गैर मुस्लिमों से शादियाँ कर रही हैं, इस्लाम को छोड़ दे रही हैं और दूसरे दिन में दाखिल हो जा रही हैं, और ये रफ्तार पकड़े हुआ है। बहुत जल्द आप देखिएगा कि काफ़ी तादाद में इस तरह लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ ये हिंदुओं के साथ शादियाँ करेंगी, और जो है कि नहीं, कॉलेजों में इनके दोस्तियाँ कायम होती है, और दोस्ती इतनी दूर तक पहुँच जाती है कि अपने मजहब और अपने वालिदैन घर सब को त्याग देती है और दूसरे से शादी करने की गैर मुस्लिम बहुत जिम्मेदार है। शादी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान किया, इस्लाम ने कहा हमारा दीन आसान है। अल्लाह ताला ने कहा कि अलैकुम फिद्दीन मिन हरज, कि हमने दीन में कोई तंगी नहीं रखा, दीन को आसान बनाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना दीन युस्र, दीन आसान है और उस पर चलना एकदम आसान है। निकाह तो सबसे आसान था। अरे आपको कोई पैगाम आता है कहीं से लड़की वाले की तरफ से, या आप पैगाम देते हैं किसी लड़की वाले को, लड़का वाला देता है या लड़की वाला भेजता है। अगर लड़की है कि नहीं, अखलाकमंद है, पढ़ी लिखी है, शादी करना चाहिए, क्या दे रहा है नहीं दे रहा है उससे क्या मतलब, ये इस्लाम का हो। लेकिन 5% मुसलमान इस पर अमल करते हैं। मुसलमान, इस्लाम ने आपको तो छुहाड़ा बांटने का भी मुकल्लफ नहीं करार दिया। निकाह में छुहाड़ा जो बंटता है उसको के बंटने का भी कोई सबूत नहीं है, उतना खर्चा भी इस्लाम आपसे करवाना नहीं चाहता है। और आप तो पूरा दूर तवील दुनिया भर का लाइटिंग, माइकिंग और सर्व और ये जनरेटर और फर्नेटर और दुनिया भर का शमियाना लाखों का आप लगवाते हैं और खर्चा करते हैं, पानी की तरफ रुपया बहाते हैं। इस्लाम ने नहीं कहा कि छुहाड़ा बांटो, इस्लाम ने कहा कि ब्याह करो, सुधराने में इस्तेदाद हो तो वलीमा करो, एक बकरी का वलीमा करो, लेकिन करो 10 को लोग को खिला दो, अपने दोस्तों को, अहबाब को, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, दावत में खिला दो अगर इस्तेदाद है, अगर कर सकते हो। तो निकाह में फाजिल खर्चा करने के लिए आपको ये भी नहीं कहा कि आप उसमें मजलिस मुनक़िद कीजिए और बड़का जो है माइक इस्तेमाल कीजिए, लोगों को बुलाइए, दावत दीजिए, अपना मोहल्ला छोड़िए, लेकिन दूसरे गाँव में चुन चुन के दावत दीजिए अमीर लोगों का। ये कैसी दावत है? यानी गांव मोहल्ला के फकीर को नहीं बुलाएं, गरीब को, जिसको जो असल हकदार है, जो दावत का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक है। ये भी इस्लाम की धज्जियाँ उड़ाने वाला अमल है। अगर तो पड़ोसियों को छोड़ दिया जाए और दूसरे दूर दराज के लोगों को, नामवर शख्सियात को, नेताओं को और बड़े बड़े लोगों को, पूंजीपति वाले लोगों को, वो उनको दावत दिया जाए, उनको बुलाया जाए। इस्लामी दावत होती है, इस्लाम इसी का हुक्म देता है। ये इस्लाम ने कहा, मुसलमान कर रहे हैं कि नहीं? यानी कि कोई ऐसा जिंदगी का शोभा नहीं है यहाँ इस्लाम को ज़बह मुसलमान नहीं कर। ये चिल्लाते कितना है? अगर कोई कुरान के खिलाफ कोई गैर मुस्लिम कहीं बेइज्जती कर दिया, बेहुरमती, और नबी इस्लाम के खिलाफ कोई कुछ कह दिया, ये आपे से पार हो जाता, पैजामा से पार ये को, और ये आसमान सर पर उठा लेती है। बुझाता कि वो जो है कि नहीं, बाप में कितना बड़ा तूफान मच गया। और आप जो है हर दिन को काटते हैं, ज़बह करते हैं इस्लाम को, सुबह शाम उस पर छुरी गोटी चलाते हैं। तो कुछ समझ में आता है आपको? इस्लाम का दुश्मन असल कौन है? इस्लाम की मुखालफत कौन करता है? एक हुक्म की उसने मुखालफत की, कहा पर्दा नहीं है, पर्दा ज़रूरी नहीं। अगर किसी शहर में कहा गया कि आपने इस्लाम क्या आपने आसमान सर पर उठा लिया, लेकिन आपके समाज में 95% लड़कियां बेपर्दा होती हैं,
تو وہ جو ہے کہ نہیں کیا ہوتا ہے صحیح ہوتا ہے. 95% عورتیں اور لڑکیاں پردہ نہیں کرتی ہیں تو پھر بھی مسلمان ہیں. اسی لیے پرابلم پیدا ہوتا ہے. جب ووٹ دیکھتا ہے اور کوئی بھی لوگ دیکھتا ہے, کوئی سنستھا, کوئی تنظیم, تو بھائی 95% لڑکیاں عورتیں مسلمانوں کی پردہ نہیں کرتی ہیں پھر بھی مسلمان ہیں. یہ 2% لڑکی کالج میں حجاب پہن کے کیوں آتی ہے, یا ہمارے آفس میں دفتر میں حجاب پہن کے کیوں آتی ہے؟ ارے کیا ضروری ہو گیا ہے؟ داڑھی اگر بلا رکھے 95% 98% لوگ مسلمان ہیں تو ایک فوجی کیوں داڑھی رکھے گا؟ اور اس کو کیا ضرورت ہے؟ اسلام خطرے میں کیوں آ جاتا ہے؟ ایک آدمی کو لے کر کے, شخصی مسئلہ کو لے کر کے اسلام خطرے میں آ جاتا ہے. اب پوری کی پوری قوم اگر اس عمل کو نہیں انجام دیتے تو اسلام خطرے سے دوچار نہیں ہوتا. یہی مسئلہ ہے. اسی لیے یہ سب ہنگامہ ہوتا ہے. آپ کے گھر میں قرآن کی لاکھ بے عزتی ہو, بے حرمتی ہو, آپ کی بیوی یا آپ کی بیٹی یا کوئی لڑکا کا پیخانہ قرآن کے ورق سے دھو کر کے بھیگ دے تو کوئی بات نہیں, کوئی گناہ نہیں ہوگا. اگر پیشاب بھی کر دے کسی کا بچہ قرآن کے اوپر, اس کا اوراق کے اوپر, وہ گناہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کسی کافر کے محلہ میں اگر قرآن کا کوئی ورق پھٹا ہوا نظر آیا تو جو ہے کہ طوفان مچ جاتا ہے. کہا کہ یہ بے عزتی ہے, یہ بے حرمتی ہے قرآن کی. مدارس میں آپ دیکھیے گا قرآن کی بے عزتی دم ہو رہی ہے. اتنے پھٹا ہوا, اتنے چھٹا ہوا, اتنے اڑتا ہوا بہار میں اس کا اوراق ہے کہ نہیں. آپ کو پیخانہ میں ڈال دیتے ہیں, نالی کو ادھی جاتے ہوا میں چل دیتا ہے تو کوئی بات نہیں. وہ آپ کے گھر کی چیز ہے, آپ کی پرائیویٹ لمیٹیڈ چیز ہے, وہ آپ کا جو ہے کہ شخصی مسئلہ ہے. قرآن کی اور نبی کی عزت اور تقریب کرنا تو کافر کے اوپر ہے. مسلمان کا اوپر ہے. مسلمان کے تو پراپرٹی ہے وہ. قرآن تو اس کے گھر کی چیز ہے, گھر کی جائیداد ہے اس کی. وہ کا ہے تو جو ہے اس کی عزت اور تقریب کرنے جائے گا. یہ تو کافر کا کام ہے کہ وہ نبی کی تقریب کرے اور وہ قرآن مقدس کی تعظیم کرے. وہ کیوں بے حرمتی کرے گا؟ ہم چاہیں تو پچھم پر گھوم کے پیشاب کرے, پیخانہ کرے, لیکن کوئی کافر کیوں کر سکتا ہے بھائی؟ اس کے باپ کا کیا جاتا ہے, اس کے باپ کا قبلہ تھوڑے, قبلہ ہمارا ہے. ہم چاہیں تو پیشاب کر سکتے ہیں, پیخانہ بھی کر سکتے ہیں پچھم کی طرف, قبلے کی طرف, اور دوسرا کوئی کیوں کر سکتا ہے؟ یہ ذہنیت ہے, یہ سوچتا سب ہے کہ فلانا کیوں نہیں عمل کرتا ہے, اسلام پر وہ عمل نہیں کرتا, وہ عمل نہیں کرتا, وہ عمل نہیں کرتا ہے. اور ہم تو ایک دم آزاد ہیں, ہم تو آزاد پیدا ہوئے, ہر چیز سے بے نیاز ہیں. ہمارے اوپر تو کوئی قاعدہ قانون لاگو نہیں ہوتا, خالی دوسرے کو دیکھتا ہے. پاک مسلموں کو جائے دکھایا سماج میں فلانا اتنا جھوٹا ہے, یہ ہے وہ. اپنے کتنا بڑا جھوٹا ہے, کتنا بڑا مکار عیار ہے, دین بیزار ہے, اس کی کوئی خبر اس کو وہ سواس نہیں ہوتی. دوسرے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو برقرار رکھے, یہ اس کا بہت بڑا فضل ہے, بہت بڑا فرض. ورنہ ہم جتنا دن بھر میں قرآن کی بے عزتی کرتے ہیں, اس کی بے حرمتی کرتے ہیں, اس کی مخالفت کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑا کرتے ہیں, اور جتنا ہم اپنے نبی کی بے عزتی کرتے ہیں, بے حرمتی کرتے ہیں, ان کے احکام کی مخالفت کر کے جان بوجھ کر کے جانتے ہیں. کسی کو سنائی ہے کہ یہ اللہ کے نبی کا قول آپ اسے کیوں کرتے ہو؟ سنیے, اپنا حدیث اپنے پاس رکھیے. کہے گا اپنی حدیث اپنے پاس رکھیے, یہ فتویٰ اپنے پاس رکھیے. یہ مسلمان پھر بھی اس کو مسلمان کرتا ہے. کون بڑا دشمن اسلام کا, اس سے اسلام کو نقصان پہنچ رہا ہے. مسلمان عامل ہو جائیں اسلام پر, مجال ہے کوئی. جب 95% لڑکیاں آپ کے حجاب نہیں پہنتی ہے, 2% 3% پہنتی ہے, تب اعتراض کسی کو ہوتا ہے. اگر جو ہے کہ نہیں 95% لوگ داڑھی نہیں رکھتے ہیں, 1-2% داڑھی رکھتے وہیں بھٹاتا تو پہلے مسلمان اس کی کیا ضرورت ہے, یہ لوگ کاہے کو رکھتے ہیں؟ طالبانی نظر آتے ہیں, یہ نظر آتے ہیں, وہ نظر آتے ہے کہ نہیں. لیکن سکھ کو پگڑی سب باندھتے ہیں, کہاں کوئی اس پر اعتراض کرتا ہے. سب داڑھی رکھتا ہے, کہاں کو اعتراض کرنے جاتا ہے. لیکن اس کا کلچر ہے, اس تہذیب کا حصہ ہے, اس کا دین کا حصہ ہے, وہ عمل کرتا ہے اس کے اوپر, اس لیے اس پر کوئی نہیں بولتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت دے. اللہ تعالیٰ اسلام کی محبت ہمارے دلوں میں مستحکم فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی عبادت فرمائے, دین کی عبادت فرمائے, ہماری اصلاح حال فرمائے.